अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नतवक्कलु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 35 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 39 तक इंशाअल्लाह आज हमारी क्लास होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीन यस्मऊन वल्मौता यबअथुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। वक़ालू लौला नुज़्ज़िल अलैहि आयतुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िल आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात मन यशइल्लाहु युद्लिल्हु वमन यशअ यजअल्हु अला सिरातिन मुस्तकीम। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीन यस्मऊन, यकीनन जवाब तो वो देते हैं जो सुनते हैं, या कबूल तो वो करते हैं जो सुनते हैं। वल मौता, और जो मुर्दे हैं, यबअथुहुमुल्लाह, उनको दोबारा ज़िंदा करेगा अल्लाह। सुम्मा इलैहि युरजऊन, फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, क्यों ना नाजिल की जाती है इसके ऊपर कोई निशानी इसके रब की जानिब से। कुल, कह दीजिए, इन्नल्लाह क़ादिरुन, यकीनन अल्लाह कादिर है, अला अन युनज़्ज़िला आया, कि वो कोई निशानी नाजिल कर दे। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन इनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, और ज़मीन में
کوئی چوپایا نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحی، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، الا امم امثالکم، مگر تمہاری طرح ہی امتیں ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، صم و بکم، بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اور اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ رب العزت چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء، اور جسے چاہتا ہے یجعلہ علی صراط مستقیم، اسے سیدھے رستے پر لے آتا ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور جو ایذا آپ کو پہنچائی جاتی تھی، اس پر آپ کو تسلی دینے کے بعد اب فرمایا کہ بات کو قبول کرنا اور سننا تو ان کا کام ہے جو سنتے ہیں، جو سن ہی نہ سکے اس کو کیسے آپ بات قبول کروا سکتے ہیں؟ ایک بندہ آپ اس کو کہتے ہیں ادھر آؤ، وہ سنتا ہی نہیں، وہ ادھر مڑ کر جا رہا ہے، تو وہ آپ کی بات کیسے مانے گا؟ اور اسی طرح سنتا تو وہ ہے جو زندہ ہے، جو مر چکا ہو وہ تو نہیں سنتا۔ تو اللہ نے والموتیٰ کہہ کر فرمایا کہ جس طرح مردے نہیں سنتے، اس طرح یہ بھی اب ایسی حالت میں ہو چکے ہیں کہ یہ سنتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے آپ کی بات اس لیے تسلیم نہیں کرنی کہ ان کی دلوں کی کیفیت مردوں کی ہے، ان کے دل ایمان سے مردہ ہو چکے۔ اور پھر یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے دن اللہ ان کو اٹھائے گا اور وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور دنیا میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت میں کہہ رہے ہیں، اس سب کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ اب فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ جیسی چاہیں نشانی اتار سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت جہالت میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی نشانی نازل بھی فرما دیں تب بھی یہ اپنی جہالت اور کم علمی کے اندر اس کا انکار ہی کریں گے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ ان کی مرضی کے مطابق بھی نشانیاں نازل فرما دے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں۔ جیسے سابقہ اقوام میں لوگوں کی مرضی کے مطابق معجزات آتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کفر کی روش سے نہیں ہٹے، تو ان کا آپ سے معجزے کا مطالبہ کرنا ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ہیلا اور بہانہ ہے۔ جب وہ معجزہ آ جائے گا تب یہ کسی اور جہالت کے اندر پڑھ کر اس کا انکار کرنے لگ پڑیں گے، ایمان انہوں نے لانا ہی نہیں۔ اب فرمایا تم اللہ رب العزت سے نشانیوں کے طلبگار ہو، تم اس طرف نہیں دیکھتے کہ زمین میں کوئی بھی چلنے والا جانور ہو یا دو پروں پر اڑنے والے پرندے ہوں، سب کے سب تمہاری طرح جھنڈ کے جھنڈ ہیں، قوموں کی قومیں ہیں۔ جس طرح انسان مختلف رنگ نسل کے ہیں، اسی طرح چوپائے بھی رنگ نسل کے ہیں، اور پرندے بھی مختلف رنگوں کے اور نسلوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چوپایوں کا اور پرندوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ اللہ ان کے احوال کو جانتا بھی ہے، ان کی ضروریات کو بھی جانتا ہے، اور اس کے مطابق ان کے لیے رزق کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ توجہ اس جانب دلوائی گئی ہے، جو رب اس پوری دنیا کے اندر مختلف مخلوقات جو عقل و شعور نہیں رکھتی، ان کے لیے بھی رزق کا انتظام کرتا ہے، ان کی جملہ ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ تم نے سمجھا وہ تمہاری طرف سے غافل ہے، اور وہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہارا حساب لینے پر قادر نہیں؟ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مفسرین کرام کہتے ہیں اس کتاب سے مراد لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز لکھ چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے قلم کو پیدا کی اور اس کو کہا لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا مقادیر، ہر چیز کی تقدیر، کس مقدار میں کب کیا ہوگا، یہ سارا اللہ نے اپنے پاس لکھ کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ کا علم تو اس قدر وسیع ہے کہ اس نے تمہارے متعلق جو کچھ ہونا تھا تمہارے وجود سے بھی پہلے لکھ کر رکھ لیا۔ تو تم یہ سمجھتے ہو اللہ تم سے غافل ہے اور تمہارے کرتوتوں سے واقف نہیں، اور تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا۔ ثم الی ربہم یحشرون، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ سارے کے سارے اللہ کے ساتھ طرف ہی لوٹائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حشر برپا کر کے حاضر ہوں گے۔ ربہم
یہاں پر ہم جو جمع کا صیغہ ہے، یعنی جو چوپائے ہیں، جو پرندے ہیں اور جو انسان ہیں، وہ سارے کے سارے ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور جو ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ اور حدیث کے اندر الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن ہر طرح کی مخلوق میں انصاف کیا جائے گا، حتیٰ کہ جو سینگ والی بکری ہے، اگر اس نے ناحق بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ ہاں، چونکہ ان کو اندر اللہ نے عقل و شعور ویسا نہیں رکھا کہ ان کو اختیار ہوتا کہ وہ نیکی اور بدی کو اختیار کر سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف نہیں بنایا کہ وہ شریعت پر عمل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد ان کو پھر موت دے دی جائے گی، لیکن قیامت کے دن جہاں انسان اٹھائے جائیں گے وہیں پر باقی جاندار بھی اٹھائے جائیں گے اور ان کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا۔ تو فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اس سب کے باوجود بھی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، کہ اندھیروں کے اندر، ظلمات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہ ایک بندہ بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اوپر سے اندھیرا بھی ہو تو اس کے لیے تو سب کچھ ہی بند۔ تو ایسا بندہ کسی طرف کوئی رستہ نہیں پاتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا جس کو چاہتا اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جو ایسی گمراہی پر رہنا چاہے اور اللہ رب العزت کی ہدایت پر نہ آنا چاہے، رخ پھیرے اور اللہ کی آیات کا انکار کرے، پھر اللہ اس کو گمراہی پر چھوڑ دیتا، اللہ اس کو زبردستی ایمان پر نہیں لاتا۔ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے پھر صراط مستقیم پر لاتا ہے۔ ان آیات سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان مجبور محض ہے، جو گمراہ ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے گمراہ ہے اور جو نیک ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نیک ہے۔ قدریہ نے یہی بات کہی تھی اور وہ اہل السنہ والجماعہ سے باہر نکل گئے۔ مَن يُضْلِلْ اللَّهُ، جس کو اللہ چاہے گمراہی پر رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی اس منشا کے پیچھے کوئی وجوہات ہوتی ہیں، اور جو بندہ ہدایت پر آنا چاہے اللہ اس کو ہدایت پر لاتا ہے، اس کی اس منشا کے پیچھے بھی جو وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات اللہ نے بیان فرما دی ہیں کہ جو بندہ رخ پھیرتا ہے اللہ اس کے لیے رستے مسدود کر دیتا ہے، اس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رغبت اختیار کرے اللہ رب العزت اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے اور اس کو ہدایت پر لے آتا ہے، پھر اس کے لیے ہدایت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے امتحان اتنا ہی ہے کہ بندہ بائی چوائس یا اما شاکرا و اما کفورا، یا تو اللہ کا شکر گزار ہو جائے یا ناشکرا ہو جائے۔ تو انسان اللہ رب العزت کی طرف رغبت ہی اختیار کرتا ہے، اللہ سے طلب ہی کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس جانب لگا دے، مجھے شوق ہے کہ میں آپ کا مطیع اور فرما بردار بنوں، میں آپ کا نیک بندہ بن کر، صالح بندہ بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاروں۔ آگے اس کے لیے توفیق کے رستے اللہ رب العزت ہی کھولتے ہیں، ہدایت اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ اس سے بے رغبتی کرتا ہے تو اللہ رب العزت بڑی غیرت والی ذات ہے، وہ ایسے لوگ جو اللہ سے بے رغبتی اختیار کریں ان سے زیادہ بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس لیے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے سارے انسان مل کر ایک سب سے فاجر انسان کے دل جیسے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی نیکی کے اوپر کوئی زعم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نیکی پر ہے تو اس کا بڑا کمال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عقل و شعور دیا، اس نے تھوڑی سی اللہ کی طرف رغبت اختیار کی، باقی تو اللہ نے خود ہی توفیق عطا فرمائی اور اس کی وجہ سے وہ صراط مستقیم پر آ کر نیکی کے کام کر سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے وَخُذْ بِنَاصِيَتِنَا إِلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، یا اللہ ہمیں ہماری پیشانیوں سے پکڑ کر نیکی اور تقوی کے کاموں پہ لگا دینا اور ایسے عمل کروا لینا جس سے آپ راضی ہو جائے۔ جس طرح ہم کسی جانور کو اس کی پیشانی سے پکڑ کر جس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، تو اس طرح اللہ کے رسول نے تشبیہ دے کر کہی اللہ ہم اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہ گھومنے والے پھرنے والے ہوں، ہمیں اپنے فضل سے ایسا رکھنا کہ ہم ایک جانب میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی جانب ہی لگے رہیں، وگرنہ انسان اپنے نفس کی طرف ایک لمحے کے لیے طرفۃ عین، آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو اس کے لیے گمراہیوں کے بہت سارے رستے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔